شریعت گلے گلزار ہاشمیت تنویر قوم ملت خطیب اہل بیت حضرت علامہ مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب جس وقت پہ خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، آئیے خطیب اہل بیت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، اللہ اکبر۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الفلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب والدوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والضيائها، وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا۔ انتہائی محترم، محتشم، مکرم حضرات مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، اساتین ملت، عزیزان گرامی قدر و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام تاریخی شہر بیجاپور کے تاریخی جامع مسجد محلہ میں تاریخی اجلاس میں، یعنی جشن استقبال ربیع الاول میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو پورے عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کے صدر و اراکین و وابستگان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منصع شہود میں آیا ہے۔ ہمارے درمیان سٹیج پر الحاج عبدالحمید مشرف صاحب تشریف فرما ہیں، جناب ضمیر بانگی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب آفتاب قادری انعامدار صاحب تشریف فرما ہیں، جناب ادروس بخشی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب شبیر پتلی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب الیاس بخشی صاحب اور جناب شفیق بغدادی صاحب اور جناب رفیق انعامدار صاحب اور ان کے پورے رفقا، ان کی پوری ٹیم تشریف فرما ہے۔ میں ان سب کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ہر ممکن معاونت فرمائی اور آپ کی معاونت سے آج کا یہ شاندار اجلاس سجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو اور تمام ذمہ داروں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے قبل امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک پیاری نعت کے چند اشعار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نظر کرنا چاہوں گا، جو یقیناً مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، محمود بھی ہے۔ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ نعت پاک کے چند اشعار نظر کرتے ہیں۔ یہ نعت پاک اس لیے بھی بہت توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نعت پاک اپنی جگہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی بھی ہے اور عالم اسلام کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ اہل ایمان کے درمیان عشق اور محبت کی شمع روشن کرنے والی نعت پاک ہے، روح میں قلب میں گرمی پیدا کرنے والی نعت پاک ہے، اور یہ ایسی عظیم نعت پاک ہے جس کے ذریعہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور بالخصوص اس پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، جہاں محبت رسول کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، جہاں عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموس اور آپ کی عزت اور آپ کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، ایسے پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، ایسے سازشوں کے دور میں یہ نعت پاک ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، امام احمد رضا محدث بریلوی عشق رسول میں ڈوب کر، محبت رسول میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عرض کرتے ہیں اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پڑھتے ہیں، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔
اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. پھر یہ شعر زمین پر رہنے والے ہر اس شخص کے لیے دعوت فکر ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آپ کے تعلق اور آپ کی غلامی سے دور ہے اور آپ کی شان و عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ فرش والے یعنی زمین پر رہنے والے آپ کی شان و عظمت کو کیا سمجھیں گے, کیا جانیں گے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور یہ شعر بڑا پیارا شعر ہے. عرض کرتے ہیں کہ آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان, آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سارے غلاموں کی جانب سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے قدموں میں ہیں, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے. ذرا توجہ کرے, ہمیں سر تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. سر مصطفیٰ جانے رحمت کی شان و عظمت اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. ہمیں تو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہماری رسائی ان کے قدموں تک یا یہ کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں تک ہو جائے تو بیڑا پار ہے. اللہ اکبر. عرض کرتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا. پھر عرض کرتے ہیں کہ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور پھر اس کے بعد بڑی پیاری بات آج کے اجلاس کے لیے خاص طور پر توجہ کے ساتھ آپ یہ شعر سنیں. عرض کرتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا. تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. پھر عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. عدم سے یا رسول اللہ یا علی یا علی. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بارگاہ رسالت والے رسالت میں آئیے ہم سب مل کر جھوم کر بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ولالی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ, علیک الصلاة والتسلیم یا نور اللہ. مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطابات سماعت کیے ہیں اور بڑی پیاری نعتیں مداحان مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کر رہے تھے. جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کی جانب سے ہر سال
ربیع الاول کی آمد پر تاریخی شہر بیجاپور میں تاریخی جامع مسجد محلہ میں یہ نورانی اجلاس سجتا ہے۔ اس اجلاس میں آپ سب کو بلا کر مدعو کر کے ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے اہل بیجاپور، وہ عظیم الشان ربیع الاول کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا ہے، جس عظیم الشان مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کم و بیش 18,000 عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان آیا ہے۔ یہ پیغام بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے خطبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ سٹیج پر یہ پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے، یہ بینر بھی آپ کو متوجہ کرا رہا ہے کہ یہ اجلاس، یہ پروگرام ربیع الاول کے استقبال کا اجلاس ہے، ربیع الاول کے استقبال کا پروگرام ہے۔ آپ تک ہمارے خطبہ کرام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں پہنچا رہے تھے۔ انہی باتوں کو آگے بڑھانے کا میں شرف حاصل کروں گا اور تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عالمی سطح پر کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب ہم آپ جانتے ہیں۔ عالم اسلام کن آزمائش اور کن مصائب کے دور سے گزر رہا ہے، آپ میں سے اکثر واقف ہے، یہاں پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر عالم اسلام کے حالات کس قدر متاثر ہیں۔ بالخصوص ہم ذکر کریں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ذکر کریں مسلمانوں کی خانہ جنگ کا کہ کیا کچھ عالمی سطح پر اسلامی ممالک کے درمیان ہو رہا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ وطن عزیز میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں، وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک، ہر طرف نفرت 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 کا ماحول ہے۔ آئے دن ہر سطح پر بڑے بڑے فتنے بپا کیے جاتے ہیں، آئے دن بڑی بڑی سازشیں ہوتی رہتی ہے۔ ایک عجیب و غریب ماحول، ہیجانی کیفیت، پراگندہ احساس دلایا جاتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوب دور میں کہ عالمی سطح پر بھی حالات متاثر ہوں، عالم اسلام بھی مصائب سے گزر رہا ہو، ہمارے اپنے دیش میں بھی نفرتوں کا ماحول ہو، ایسے دور میں، ایسے حالات میں ربیع الاول کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا ہے، تو اس مہینے کی آمد کی برکتوں سے ہم وطن عزیز کو بھی، وطن عزیز میں رہنے والوں کو بھی، عالمی سطح پر بھی عالم اسلام کو بھی یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اس رسول محتشم مکرم اور عظمتوں والے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے، جس رسول محتشم و مکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جن کی آنے کی برکتوں سے نفرتیں ختم ہوئی ہیں اور ہر طرف محبت ہی محبت کا ماحول نظر آیا ہے۔ ہم یہ عظیم الشان پیغام عالمی سطح پر
قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، شہری سطح پر سب کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ عید محبت ہے۔ ربیع الاول کی آمد محبتوں کے مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے کو نفرتوں کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، اس مہینے کو صرف اور صرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان عظمت بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ہر عالم کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے آپ رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے، سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے سمجھنا ہو تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی شان ایسے ہی سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ جس عالم کا رب ہے اس عالم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ، لیے کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، سبحان اللہ، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، اس مبارک مہینے کی آمد سے نہ صرف میں خوش ہوتا ہوں، یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء، مشائخ، ذمہ داران، لیڈرز، قائدین، مداحان مصطفیٰ جان رحمت خوش ہوتے، نہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک سچائی ہے کہ اس مہینے کے آنے سے سارے عالمین خوشیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اس مہینے کی آمد سے سب کو خوشی ہوتی ہے حق ہے۔ اور سب کو خوشی ہونی چاہیے۔ آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہو، آپ ذرا غور کرو، توجہ کرو، اس مہینے کی آمد سے ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عالم انسانیت بڑے عجیب و غریب حالات کا شکار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، عالم انسانیت کو آپ دیکھیں، کوئی رشتہ باقی نہیں تھا، کوئی تعلق باقی نہیں تھا، ہر طرف نفرت نظر آتی تھی، دشمنی بام عروج پر تھی، باپ بیٹے کا وفادار نہیں، ماں بیٹی کی وفادار نہیں، شوہر بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں، بیوی شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں سب بخیل، نفرتیں اس قدر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عرب میں بالخصوص مکہ میں
بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو بیٹی کو منحوس سمجھ کر کے زندہ قبر میں دفنا دیا جاتا. اللہ اکبر اللہ. بات بات پہ تلوار نکلتی تھی، بات بات پہ جنگ ہوتی تھی، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. ایسا پراگندہ ماحول، ایسا متاثر کن ماحول، ایسا ماحول کہ جہاں انسانیت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، ایسا ماحول جہاں اخلاق تنزلی کا شکار ہوں بلکہ ناپید ہوں، اس قدر ماحول خراب کر دیا گیا تھا کہ وہاں انسان کو انسان کہنے سے ڈر لگتا تھا. یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ اسے انسان کہا جائے، یہ واقعی انسان ہے، یہ تو انسان کے لباس میں جانور سے بھی بدتر ہے، یہ تو انسان کے لباس میں جانور سے بھی بدتر ہے. شراب عام تھی، جوا عام تھا، نشہ عام تھا، قتل و غارت گیری عام بات تھی، بات بات پہ جنگ، بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑے، یہ ساری باتیں عام تھی. اتنا خراب ماحول، اتنا متاثر ماحول، اتنا خراب ماحول، اتنا متاثر ماحول میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. آپ غور کریں، دیکھیں، عورت کی کہیں سے کوئی عزت بھی نہیں تھی، عورت کا کہیں سے کوئی مقام اور وقار بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت آیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مکہ، مدینہ، حجاز، عرب کے ماحول کو تبدیل فرمایا بلکہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پوری دنیا پہ چھا گئی. حضور 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے قدموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرتوں کا خاتمہ فرمایا، محبت کو عام فرمایا. حضور علیہ السلام نے بتایا دنیا والوں کو کہ اے دنیا والوں جانو یہ بیٹی کا مقام ہے، بیٹی کو اللہ نے ایسی عزت اور ایسی شان عطا فرمائی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورت صرف کھلواڑ کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ عورت تمہاری ماں ہے، ماں. پھر آقا علیہ السلام نے ماں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، کہا کہ اے دنیا والو جس جنت کے تم متلاشی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی تعلیم عام فرمائی اور سب سے بڑا میلاد مصطفیٰ کا تحفہ دنیا والوں کو یہ ملا کہ اے دنیا والو کفر و شرک کے دلدل سے باہر نکلو، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ جو رب العالمین ہے. آپ مجھ سے پوچھیں میلاد النبی کی آنے سے دنیا والوں کو کیا ملا ہے تو میں یہی عرض کروں گا کہ میلاد النبی کے وجہ سے، حضور کی پیدائش سے، حضور کی دنیا میں آنے سے، حضور کی تشریف آوری سے دنیا والوں کو جو سب سے بڑا تحفہ اور انعام ملا ہے وہ عقیدہ توحید کا انعام ہے. عقیدہ توحید کا انعام یہ سب سے بڑا انعام ہے. ایک اللہ کو ماننے کی دعوت، ایک اللہ کو پوجنے کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت. صرف دعوتی نہیں، حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے بندوں کو دعوت بھی دی اور 1,24,000 کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایسی مبارک جماعت فرزندان توحید کی تیار کی جس جماعت صحابہ کی برکتوں سے رب تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں عقیدہ توحید کو دوام عطا فرمایا. حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے سب سے بڑا انعام تو یہ ملا
آپ غور کریں، میں ہر اس موحد توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے والا، میں اس فرزند توحید سے مخاطب ہوں اور میں اس سے کلام کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہو، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی سے مدد مانگتے ہو۔ میں فرزندان توحید سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے فرزندان توحید، آپ کو یہ عقیدہ توحید خدا کی عزت کی قسم میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے تبھی تو ہمیں یہ عقیدہ توحید ملا۔ پھر آپ مجھ سے اگر پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کالی مسجد ہے، پیچھے جامع مسجد ہے، ہمارے شہر بیجاپور میں بے شمار مساجد ہیں، پورے صوبہ کرناٹکا میں 22,000 سے زائد مساجد کی ترکیب ہے، پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں مساجد ہیں۔ یہ کروڑوں مساجد سے اللہ اکبر کی اذان کی فلک شگاف صدائیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دعوت دی جاتی ہے، اذان کے کلمات ہمارے آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ مسجدوں سے بلند ہونے والی اذان کی آواز ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے اذان سننے والو، یہ اذان کی نعمت بھی اللہ نے تمہیں میلاد کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، یہ اذان کی نعمت بھی اللہ نے تمہیں میلاد کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ میں کن کن نعمتوں کو شمار کروں، کن کن نعمتوں کو گنواؤں؟ بس ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت خیر امت، بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، چھوٹی موٹی باتوں کو ایک طرف رکھ کر، فروعی مسائل کو ایک طرف رکھ کر حضور علیہ السلام کے میلاد کے نام پر متحد ہو جائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی عظمتوں پر متحد ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی یہ برکتیں رہی جنہیں میں شمار کرا رہا ہوں۔ حضور کا میلاد ہوا ہے تبھی تو اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، حضور کا میلاد ہوا ہے اللہ نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے و طفیل میں ہمیں نماز عطا فرمائی، حج کی سعادت عطا فرمائی، زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا، روزے کی دولت عطا فرمائی، ماہ رمضان عطا کیا، قرآن مجید عطا کیا۔ اور آج ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، یہ ہم مسلمان بن کر پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ حضور کے میلاد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ذمہ داری ہونی بھی چاہیے، ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کو اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، اہتمام کے ساتھ منائیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اٹھائیے کتب احادیث پڑھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے میرا میلاد فرمایا ہے، پیر کے دن میرا میلاد ہوا ہے، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی وہ روزہ شکرانے کا روزہ تھا، وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا روزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میرا میلاد ہوا، پیر کے دن میری بعثت ہوئی، اور پیر کے دن پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ یہ تین درجات اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میرا میلاد ہوا، پیر
کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری بیست ہوئی، یعنی یہ کہ میری عمر 40 سال کی ہوئی تو میں نے اعلان کیا کہ ہاں میں اللہ کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بیست مصطفیٰ بھی پیر کے دن ہوئی، اور پھر اس کے بعد پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن سب سے پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے 2 بکروں کو منگوایا، سبحان اللہ سبحان اللہ ذبح فرمایا، ذبح کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو متوجہ فرمایا۔ صحابہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ 2 بکرے ذبح کرنا یہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج پیر کا دن ہے اور میں اپنی میلاد کے دن کی خوشی میں یہ 2 بکرے ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے میلاد پاک کا اہتمام فرما رہے ہیں، اپنے میلاد پاک سے اللہ کے رسول کو کس قدر محبت ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ 2 بکرے عقیقے کے تھے، تو عقیقے کو بھی آپ میلاد سے جدا نہیں کر سکتے، عقیقہ میلاد ہی سے جڑا ہوا ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ولادت بسعادت کے 7ویں دن فرما دیا تھا۔ یہ عقیقہ مان کر کے چلیں تو عقیقہ آپ کے دادا نے کیا، یا یہ ان 2 بکروں کو اللہ کے رسول نے ذبح کر کے صحابہ میں تقسیم کیا، دعوت فرمائی، تو یہ آپ نے اپنے میلاد کی خوشی میں 2 بکروں کو ذبح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، امام احمد بن حنبل بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی مسند میں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک سے بڑھ کر کے ایک شورا حضور کے صحابہ میں موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت نے ایک فہرست مرتب کی ہے جو میری نظروں سے گزری ہے، کم و بیش حضور کے صحابہ میں 40 سے زیادہ ایسے صحابہ گزرے ہیں جو حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں، مولانا حشمت نے نعت پڑھی، مولانا محمد حسین نے نعت پڑھی، ناصر نے نعت پڑھی، یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ نعتیں پڑھنا یہ بدعت نہیں، یہ سنت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نعت محبت کے ساتھ سننا یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ الحمدللہ صحابہ ایک سے بڑھ کر کے ایک نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، حضرت حسان کھڑے ہو گئے، بار بار روایت ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں، آج خصوصی طور پر اس روایت کو سنا کر ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک نعت لکھی ہے آپ کی شان و عظمت میں، سبحان اللہ۔ وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ نعت لکھی ہے جس میں آپ کے میلاد کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ وہ نعت لکھی ہے جس میں آپ کے میلاد پاک کا تذکرہ ہے۔ اجازت دے تو وہ نعت پاک سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسان رکو، حضرت حسان رک گئے۔ اللہ کے رسول منبر سے نیچے اترے، مسجد نبوی میں خود نیچے بیٹھ گئے چٹائی پر۔ حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان اب منبر پہ اوپر چڑھو، اوپر بیٹھ کر کے وہ نعت جو تم نے میری لکھی ہے جس میں میلاد پاک کا تذکرہ ہے، وہ نعت ذرا پڑھ کر کے ہم سب کو سناؤ۔ حضرت حسان اللہ کے رسول کے حکم پر منبر پر چڑھ گئے، منبر پر جلوہ ہو کر کے بڑی پیاری نعت لکھی آپ نے، وہ نعت پاک اللہ کے رسول کو سنایا، اللہ صحابہ کو سنایا اور بڑے وجد کے ساتھ سنایا۔ عرض کرتے ہیں وہ احسنو لم ترقت عینی وَأَجْمَلُ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّام مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ نعت پاک کے 2 شعر اس میں میلاد پاک کے حوالے سے آپ نے کہے۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، ترجمہ سنیے ذرا سا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے؟ اپنے آقا کی شان سن کر خوشی ہو رہی ہے نا؟ ذرا سب مل کر سبحان اللہ کہیے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول آپ جیسا خوبصورت
آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا نورانی چہرے والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُوا لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ جیسا حسین و جمیل بیٹا آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، سبحان اللہ، آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، پھر عرض کرتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جیسا اے مصطفیٰ جان رحمت آپ بننا چاہتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے بنایا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سبحان اللہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب نعت حضرت حسان اوپر ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نیچے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام بے پناہ خوش ہو رہے تھے۔ خوش ہو کر کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے حضرت حسان کے لیے۔ کیا دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرا حسان، دعا کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ میرا حسان تیرے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے۔ ذرا ترتیب دیکھیے کیسے، اے اللہ میرا حسان تیرے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے، اے اللہ جبرائیل کو بھیج کر کے میرے حسان کی مدد فرما، سبحان اللہ، اے اللہ جبرائیل کو بھیج کر کے میرے حسان کی مدد فرما۔ پھر نعت پوری ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کو دعاؤں سے نوازا، اور نواز کر کے اپنے دوش مبارک پر جو کملی مبارک ہوا کرتی تھی، چادر مبارک ہوا کرتی تھی، اس چادر مبارک کو اتار کر کے حضرت حسان کو عطا کیا کہ اے حسان یہ میری کملی نعت پڑھنے کی خوشی میں تمہیں ہدیتاً دے رہا ہوں، نعت پڑھنے کی خوشی میں ہدیتاً دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے نعت خواں حضرات نعتیں پڑھتے رہتے ہیں تو بہت سارے جگہوں پر جہاں سخی حضرات بیٹھے رہتے ہیں، بڑے دل والے بیٹھے رہتے ہیں، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، سخی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں حضور کی نعتیں سن کر کے نعت پڑھنے والوں کو 100 روپیے، 50 روپیے، 200 روپیے، 500 روپیے دیتے رہتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہدیہ نعت پڑھنے والوں کو دینا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ سنت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اس نعت پاک کے ذریعہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت سید اختر پاشا حسینی صاحب نے اپنے گفتگو کے دوران محبت رسول کا ذکر کیا ہے نا، محبت رسول کی بات کی، کہا کہ ہمیں محبت رسول کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ محبت رسول جان ہے، محبت رسول پہچان ہے، محبت رسول دین کی اصل ہے، دین کی روح ہے۔ یہی ساری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ محبت رسول اگر ہے اور ہونا چاہیے اس پرفتن دور میں، پورا شب دور میں، محبت رسول کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان حضور کا میلاد منانے کی تیاری میں لگ جائیں، حضور کا میلاد خوب اہتمام سے کریں، خوب اہتمام سے کریں، گھروں کو روشنی کریں، مسجدوں کو روشنی کریں، اپنے محلوں کو لائٹنگ کریں، چوک ہے تو چوک کو سجائیں، ہر طرف عید میلاد النبی کے جھنڈے لہرائیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ وہ روایت نہیں سنی جسے ہمارے ضلعی صدر نے محترم حضرت مولانا سید گیسو دراز حسینی نے آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد ہوا تو حضرت جبرائیل
3 झंडे लेकर के आए, है ना। इसे अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सिमती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी नकल किया। हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक झंडा दुनिया के मशरिक में, एक झंडा दुनिया के मगरिब में लगाया। ये मशरिक और मगरिब का माना क्या है? रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, ये बात ध्यान में रखिएगा। मशरिक और मगरिब, 2 मशरिक और 2 मगरिब इससे मुराद है। एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, फिर एक झंडा काबा की छत पर लगाया। सुभान अल्लाह। अरे वो काबा तो अकीदे तौहीद का मरकज है ना। ये खाने काबा अकीदे तौहीद का मरकज है। सारी दुनिया के मुसलमान इसी काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। ये काबा हम सबका मरकज़े इबादत है, मरकज़े सलात है, मरकज़े नमाज है, मरकज़े सजदा है। इसी खाने काबा की तरफ हम सब रुक करके नमाज अदा करते हैं। अब शान देखिए मिलादे पाक की कैसी है, कि ये खाने काबा मरकज़े अकीदे तौहीद बरहक अपनी जगह है, मगर इस खाने काबा की छत पर मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद का झंडा लहराया गया। और ये झंडा लहराकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया, ऐ दुनिया वालों जान लो, समझ लो कि तुम्हारा सजदा उसी वक्त मोतबर होगा जब तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से मजबूत होगा। ये झंडा लहरा करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि इस खाने काबा का तारुफ इसी झंडे की वजह से अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है, इसी झंडे की वजह से। और ये झंडे का जो रिवाज है ये ऐसे ही नहीं है। और जुमा मस्जिद वालों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जहां हम बैठ करके प्रोग्राम कर रहे हैं पीछे ही झंडा कट्टा है ना। क्या है पीछे? झंडा कट्टा है। झंडा अलामत, झंडा निशान है, झंडा अलम है ना। और ये ईद मिलादुन नबी का झंडा ये मोहब्बत का अलम है ना, ये प्यार का अलम है, ये इत्तेहाद का अलम है, ये इत्तेहाद की निशानी है। इसीलिए हम दावत दे रहे हैं कि इस अलामत से जुड़ जाओ, इस निशान से जुड़ जाओ, इस निशान से जुड़ करके दुनिया वालों को मोहब्बत दो। आपको मुतवज्जे कराया जा रहा था, अल्लाह अकबर की रिवायत बयान करके मुतवज्जे कराया जा रहा था। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप तमामी हजरात झंडे लहराएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, सब मिलकर बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी तादाद में, अच्छी तादाद में आप हजरात तशरीफ लाए। मेरा पैगाम बहुत दूर तक जा रहा है, मुझे पता है। मुझे पता है कि बहुत सारे अहबाब जिम्मेदारान बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे मारूजात सुन रहे हैं। सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने घरों पर झंडे लहराओ, अपनी दुकानों पर झंडे लहराओ, मकानों पे झंडे लहराओ, सवारियों पर झंडे लहराओ, और झंडे लहरा करके दुनिया वालों को पैगाम दो कि दुनिया वालों हम नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। देंगे ना पैगाम इंशाअल्लाह? पैगाम देंगे, हम नफरत वाले नहीं, हम मोहब्बत वाले हैं। इसी नफरत को खत्म करने की शदीद जरूरत सबसे ज्यादा बीजापुर में है। हम सब मिलकर कोशिश करें नफरत का खात्मा हो जाए। हम सब कोशिश करें कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो। मिलादे पाक के इस इजलास के जरिया, इस स्टेज के जरिया भी हम इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि नफरतों को अपने दिलों से निकाल करके फेंक दो, फेंक दो नफरतों को अपने दिलों से निकाल करके। अल्लाह ने ईमान वालों का दिल नफरतों को बसाने के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को आबाद करने के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, नियतों में इखलास, सफों में इत्तेहाद। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस पर तवज्जो करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला, इस पर तवज्जो करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ तवज्जो करेंगे। मेरी गुजारिशात पर गौर करेंगे, मेरी गुजारिशात को मोहब्बत से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। नफरतों का खात्मा करेंगे। फिर मैं आपसे 2-3 और गुजारिशात कर रहा हूं, इस पर तवज्जो करें। इमसाल ईद मिलादुन नबी का जुलूस 28 सितंबर को निकलेगा। सितंबर की, बोलिए आप लोग, बोलिए जरा सा जोर से बोलो जी जरा। क्या मैं कन्नड़ा में बोलूं? 28 को ना, 28
28 सितंबर को मिलादुन नबी का जुलूस। दिन कौन सा है? पीछे वाले जरा बोलो जी। जुमेरात भरी मुराद है ना, जुमेरात भरी मुराद। हमारे बुजुर्गों ने महीनों के नाम भी हमें समझाए। ये रबीउल अव्वल का महीना बोले तो जल्दी लोग पहचानते नहीं है। कौन सा महीना? मौलूद का महीना बोलते थे, है नहीं हाजी साहब? मौलूद का महीना बोलते थे। अब रबीउल सानी का महीना आता है। हमारे सदर मोहतरम बैठे हुए प्रोफेसर सैयद शब्बीर पीरजादा साहब, ये नात एकेडमी के सदर हैं माशाअल्लाह, हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। रबीउल सानी के महीने को दस्तगीर का महीना या 11वीं का महीना है ना। फिर उसके बाद जमादुल अव्वल के महीने को मदार का महीना कहते हैं ना। ये बुजुर्गा इसलिए सब महीनों के नाम याद दिलाए कि आने वाले दिनों में एक वायरस आने वाला है कोरोना, फिर उसके बाद एक वायरस आने वाला है रोना। ये वायरस आते रहेंगे, लोग दीन से, अकीदत से, मोहब्बत से दूर होते जाएंगे। इसलिए गुट्ठी में ये सारी बातें डाल करके फरमाया कि ये महीना फलां बुजुर्ग का महीना है अल्लाह का, मगर निस्बत उस बुजुर्ग से हो गई है ना, तो इसे मौलूद का महीना कहते हैं। तारीख कौन सी है? 28, दिन जमेरात। सुबह ठीक 9 साढ़े 9 बजे दरगाह हशीम पीर से ये जुलूस निकलेगा और वहां से होता हुआ गोल गुंबद, हकीम चौक, आपके जुमा मस्जिद, यहाँ से होता हुआ फिर बड़ी कमान, और वहां से अताउल्लाह सर्कल, फिर दातरी मस्जिद, वहां से बस स्टैंड, वहां से होता हुआ मीनाक्षी चौक, दरगाह अब्दुल रज़ाक कादरी से होता हुआ मीनाक्षी चौक, वहां से गांधी चौक से होता हुआ बसवेश्वर सर्कल, अंबेडकर सर्कल, फिर वादी नूर, दरबार स्कूल ग्राउंड। सब शरीक होंगे ना इंशाअल्लाह? बड़ी तादाद में आएंगे, नए कपड़े पहन के आएंगे, है ना, इत्र लगा कर आएंगे, सुरमा लगा कर आएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे, झंडा लहराते आएंगे। अकेले नहीं आएंगे, घर वालों को ले आएंगे, दोस्त अहबाब को ले आएंगे, सबको ले आएंगे इंशाअल्लाह। साल में एक ही मौका ऐसा रहता है शहर बीजापुर में कि इस मौके का फायदा उठाकर हम सब मुत्तहिद होकर, उसमें हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हम उनमें बड़े बड़े मतादेश और वो स्वामी हजरात को भी मदू करते हैं। हम सबको साथ लेकर के बताते हैं कि हम नफरत वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, है ना। हम सबको बताते हैं मोहब्बत वाले। तो एक मौका रहता है, हम प्यार मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं। तो आप सबको मिलकर के बड़ी तादाद में जुलूसे ईद मिलादुन नबी में शरीक होना है। सब तशरीफ लाएंगे ना इंशाअल्लाह? अभी से तैयारी में लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर दूसरा ऐलान ये है कि जी 20 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप है। ये हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप, ये 18 इसमें लिखा गया है ब्लड डोनेशन कैंप, अब 20 तारीख को कर दिया गया। 20 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप, यानी हुजूर के मिलाद पाक की खुशी में, ईद मिलादुन नबी की खुशी में हमारे बहुत सारे नौजवान अपना ब्लड खून डोनेट करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या दूसरे हॉस्पिटल को ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करके हम एक पैगाम देते हैं। पैगाम ये देते हैं कि हम बहैसियत खैर उम्मत इंसानों का खून बहाने वाले नहीं हैं, वल्लाह इंसानों का खून बहाने वाले नहीं हैं, हम खैर उम्मत हैं, हम अपना खून देकर इंसानों की जानों को बचाने वाले हैं। ये पैगाम ईद मिलादुन नबी के हवाले से दिया जाता है। ये 20 सितंबर को खानकाए हाशमी में ठीक सुबह 10 बजे ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। आप नौजवान हजरात अपना ब्लड डोनेट करेंगे। हुजूर के नाम पर खून डोनेट करने से बढ़कर क्या शर्फ हमारे लिए होगा बताइए, और क्या शर्फ हमारे लिए होगा? हुजूर के नाम पर हम ब्लड डोनेट करेंगे। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप बड़ी तादाद में आकर अपना ब्लड डोनेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद ये 24 तारीख को आंखों का मुफ्त चेकअप और आंखों का मुफ्त ऑपरेशन, आई चेकअप रखा गया है खानकाए हाशमी में सुबह 10 बजे 24 तारीख को। जितने गरीब मरीज हैं आंखों के, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धर्म से, किसी भी जात, कास्ट, क्रीड से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ये आंखों के मुफ्त ऑपरेशन का एहतमाम है। आप ये पैगाम जहां जहां तक पहुंचाइए और जिम्मेदारों से राब्ता करके अपने नाम अभी से लिखवाइए। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद होगा। 2 जगहों का इंतखाब होगा, उसका ऐलान हम जल्द ही कर देंगे इंशाअल्लाह ताला।
پھر اس کے بعد مختلف مساجد میں 12 روزہ اجلاس ہے. یہ 12 روزہ اجلاس مختلف مساجد میں ہو رہے ہیں، ان میں آپ کی شرکت ضروری ہے. اور شہر بھر میں بے شمار خواتین کے عید میلاد النبی کے اجلاس اور اجتماعات ہوں گے، ان میں ہماری خواتین البتل کی معلمات طالبات خطابات کریں گی. آپ ان اجلاس میں اجتماعات میں بھی آپ ذمہ داری کے ساتھ باضابطہ طور پر اپنی خواتین کو شریک کرائیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ باذن اللہ 11 ربیع الاول 27 ستمبر کو بائک ریلی کا بھی اہتمام ہوگا عید میلاد النبی کی دعوت کے لیے، اس میں بھی آپ شریک ہوں گے. پھر شب ولادت کو خانقاہ ہاشمی میں حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت اور شب ولادت کا اہتمام ہوگا، اس میں بھی آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد ایک نعتیہ مقابلہ مطلب ہے کہ نعت اور اذان کمپٹیشن، اس کے لیے بھی ترکیب بنی ہے اور اس کی تاریخ 8 اکتوبر. یہ رنگ مندر ہے، رنگ مندر میں 8 اکتوبر کو نعت اور اذان کمپٹیشن. اب تک آپ صرف نعت کمپٹیشن کا سنیں، نعت اور اذان کمپٹیشن کا الحاج شبیر فطری صاحب بھی توجہ کریں گے، ہمارے انعامدار پیراں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی توجہ کریں گے. آپ حضرات غور کریں اس پر اور توجہ بھی کریں گے. نعت اور اذان کمپٹیشن، نعتوں کا بھی اور اذان کا بھی ایک پرزور مظاہرہ ہوگا، اس میں بھی مطلب ہے کہ آپ حضرات شریک ہوں گے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے ان احباب کو متوجہ دلائیں گے جو اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، اچھی اذان وغیرہ پیش کرتے ہیں، آپ ان کو بھی متوجہ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تقریبات ہیں، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی اور بھی تقریبات پورے مہینے بھر میں ہوتی رہتی ہے، ان سب میں آپ شریک ہوں گے. مگر سب سے پہلے آپ آج سے ہی عید میلاد النبی کے جلوس کی تیاری میں لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لگیں گے نا انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، بالخصوص پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس محلے کے تمام ذمہ داران جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول و منظور فرمائے اور آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلی